بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج یہ ہمارا نصیحت نمبر 21 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول لک المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ سیقول لک المخلفون، عن قریب کہیں گے، لک آپ سے، المخلفون پیچھے رہنے والے، پیچھے رکے ہوئے لوگ آپ سے کہیں گے۔ من الاعراب، دیہاتیوں اور بدوؤں میں سے، شغالتنا مشغول کر دیا ہمیں، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلونا اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر بس گناہ بخشوائیے آپ، لنا ہمارے لیے، یقولون کہتے ہیں وہ، بألسنتہم اپنی زبانوں سے، ما لیس جو نہیں ہے، فی قلوب ان کے دلوں میں، قل آپ پوچھئے، فمن یملک لکم بس کون مالک ہے تمہارے لیے، من اللہ اللہ کے عوض، شیئن کسی چیز کا، ان اراد بکم اگر چاہے وہ تمہارے ساتھ، ضرن کوئی نقصان، او اراد یا چاہے وہ بکم تمہارے ساتھ، نفعن کوئی نفع، بلکہ کان اللہ اللہ تعالی، بما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، خبیرن پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح اس کے علم میں ہے۔ بل ظننتم بلکہ گمان کیا تم نے، ان ينقلب الرسول کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے اللہ کے رسول، والمؤمنون اور مومنین، الى اہلہم اپنے گھروں کی طرف، ابدا کبھی بھی، وزین ذلك فی قلوبکم اور مزین کی گئی، ذالک یہ بات، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وظننتم اور گمان کیا تم نے، ظن سوء برا گمان، وکنتم قوما بورا اور ہو تم، قوما بورا لوگ تباہ ہونے والی قوم، ومن لم یؤمن اور جو شخص ایمان نہیں لایا، باللہ اللہ رب العزت کی ذات پر، ورسول اور اس کے رسول پر، فإنا اعتدنا بس بے شک ہم نے تیار کی ہے، للکافرین منکرین کے لیے، سعیرن جلانے والی دکھتی آگ، وللہ اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کی ملکیت، یغفر بخشیں گے وہ، لمن یشاء جسے چاہیں گے، ویعذب اور سزا دیں گے، من یشاء جسے چاہیں گے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً بڑے بخشنے والے، رحیماً بڑے رحم فرمانے والے۔ اب دیکھیے، المخلفون، خلف یخلف تخلیفاً سے، اور اس میں مفعول کا سے، المخلف مخلف اس مفعول کا سعا ہے، تخلیفاً اس کا مصدر ہے پیچھے چھوڑنا، اور وہ بدو جنہوں نے، ان بارے میں جنہوں نے اللہ، یعنی اللہ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، یعنی ان کے نفاق اور جو بات انہوں نے دل میں رکھی تھی، اور ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ من اللہ میں من حرف جر برای عوض ہے، اس کا معنی یعنی عوض، یعنی اللہ کے عوض اور بدلے سے ہم ہی کریں گے، کیونکہ یہاں پر یہ برای عوض کے معنی میں ہے۔ یہاں پر ایک اور لفظ ہے بورا، بورن، بورن کا معنی ہے، اور یہ بورن اس کی جمع بائر ہے،
ہلاک ہونے والا، یعنی معنی ہلاک ہونے، اور یہ باپ ضربہ نصریان شروع سے بار یبور بورن، اور اسی سے بارت الارض، زمین جو ہے نا وہ ہلاک ہوگی، اور اسی طرح الارض بوارن، الارض بوارن، زمین ہلاک ہوئی، زمین بدبودار ہو گئی ہے، اور زمین یعنی وہ ہلاک ایسی ہو گئی ہے کہ جو بنجر ہو گئی ہے، جو کسی چیز کو اگاتی نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات مبارکہ کی وضاحت کی طرف۔ اب دیکھیں، اب یہاں سے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ پیچھے رہنے والے دیہاتی قبائل کا معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت یہاں سے واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے سیقول لک، ان قریب آپ سے کہیں گے جب آپ حدیبیہ سے لوٹ کر جائیں گے، یعنی آپ حدیبیہ سے واپس لوٹ کر جب مدینہ آپ آئیں گے تو وہ آپ لوگوں سے کہ المخلفون من الاعراب، یعنی جو دیہاتی آپ سے پیچھے رہ گئے، حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے دیہاتی ان قبائل سے تھے، یعنی یہ وہ کیا تھے، غفار سے، مزینہ، اور اسی طرح اسلم اور اسجع وغیرہ قبیل سے لوگ تھے وغیرہ۔ اور اس کا سبب یہ ہوا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحدیبیہ عمرے کے عرض سے مکہ جانے کا عزم فرمایا، تو جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عزم اور ارادہ فرمایا تو یہ لوگ جو ہے نا مکہ جانے کا یعنی تو آپ نے مدینہ کے ارد گرد دیہاتی اور اہل بادیہ سے ساتھ چلنے کو کہا تھا، تاکہ قریش کی طرف سے اگر لڑائی پیش آئے یا وہ آپ کو بیت اللہ سے یعنی دور کرنا چاہے اور آپ وہاں پر کوئی رکاوٹ وغیرہ پیدا کرے تو یہ معاونت کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھ دیا اور ہدایہ اپنے سامنے یعنی چلائے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غرض لڑائی کی نہیں۔ مگر اس وقت بہت سے اعراب یعنی اعرابی جو تھے وہ انہوں نے بوجھ محسوس کیا اور کہنے لگے کہ ہم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے آپ سے مدینے کی دہلیز پر جنگ کی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، تو ان سے لڑائی یعنی بس یہ ان سے لڑیں گے، یعنی صحابہ وغیرہ ان سے لڑیں گے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو ہلاک ہو جائیں گے اور واپس بچ کر مدینہ نہیں لوٹیں گے۔ شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمارے اموال و عیال نے ہمیں فرصت نہ لینے دی، یعنی اہلونا یہ جمع اہل کی ہے، انہوں نے اہل اور عیال اور اموال مشغولیت کو انہوں نے علت کے طور پر ذکر کیا کہ ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ فاستغفر لنا، تو بس آپ ہمارے لیے معافی کی دعا کیجیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیچھے رہنا معاف فرما دے۔ سیقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، تو یہ لوگ اپنی زبان سے یعنی وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اس میں ان کے عذر کی تکذیب کی گئی ہے، اور پیچھے رہنے کا اصل یہ سبب نہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کے متعلق شک اور منافقت ہے، اور استغفار کا مطلب کرنا یعنی استغفار کا طلب کرنا بھی حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے کہ بس وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قضا سے تمہیں کون بچائے گا۔ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تعالیٰ تم کو یعنی نقصان پہنچائے، جو نقصان تمہیں قتل یا شکست کا وغیرہ کا پیش آ جائے، او اراد بکم نفع، یا کوئی نفع وغیرہ پہنچائے، یعنی نفع سے مراد غنیمت و کامیابی ہے، بلکان اللہ بما تعملون خبیرہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال پر مطلع ہے۔ اب ان کے گمان کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، بلکہ تم نے یہ سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں کبھی لوٹ کر نہ آویں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی بھی معلوم ہوئی تھی، یعنی شیطان نے دلوں میں مزین کیا، وظننتم ظن السوء، اور تم نے برے برے گمان کیے کہ کفر غالب آ جائے گا اور فساد ظاہر ہوگا، وکنتم قوما بورا، اور تم برباد ہونے والے لوگ ہوں گے۔ بور جمع بائر کی ہے، جیسے کہ عائز جمع عوس ہے، یا بارشے سے لیا گیا ہے، جس کا معنی کیا ہے، جس کا معنی جس پر میں نے وضاحت بھی کی، جس کا معنی ہلاک ہونا اور بگڑنا آتا ہے۔ وہ تم لوگ یعنی خراب دل، بگڑے نفس اور بری نیتوں والے ہو، کوئی بلائی اور خیر کا نشان بھی تم میں نہیں ہے۔
اب ایمان باللہ اور ایمان بالرسول نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اصل اہم چیز وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اب جس شخص میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول نہیں تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ فرماتے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، وہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائے بس ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ یہاں کافرین فرما دیا، دیکھو وَمَن لَّمْ يُؤْمِن فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، کافرین فرما دیا، یعنی ضمیر کی وجہ اس میں ظاہر لایا گیا تاکہ یہ کول، یعنی یہ کول دیا جائے اور یہ بات واضح کر دیا جائے کہ جس کا ان دو چیزوں پر ایمان نہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، وہ کافر ہے۔ سعیرن کو نکرہ لائے کیونکہ وہ مخصوص آگ ہے، جیسا کہ اس آیات میں نکرہ ہے نارن تلظا جو سورۃ اللیل میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، ان کو ایک قادر حکیم کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ وہ عذاب اور مغفرت اپنی مشیت اور حکمت سے کرتے ہیں، مغفرت ایمان والوں کی اور عذاب کفار کو ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے سبقت کرنے والی ہے، اور وہ بہت یعنی رحیم ہے، بردبار ہے۔ سیقول المخلفون، اب اہل حدیبیہ کے ساتھ غنائم کا عوض رہنے کا وعدہ۔ اب یہاں سے آگے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اہل حدیبیہ کے ساتھ غنائم کا عوض رہنے کا جو وعدہ ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے جا کے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔